یہ جو متشدد سی دنیا بن گئی ہے جسے آر ریٹڈ دنیا کہتے ہیں، یعنی بے راہ روی کی دنیا، پارٹی کی دنیا، جس میں فن آفٹر فن کرنے کا شوق ہوتا ہے بچوں کو، اس دنیا میں والدین کا بچوں سے بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور جو ایک کامن کرٹسی ہے جس کی بچوں سے توقع رکھی جاتی ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی۔ بعض اوقات بڑی بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے والدین کو، اور والدین کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، حالانکہ اس کا بڑا آسان حل ہوتا ہے کہ وہ اپنا پاؤں ان کے جال میں نہ الجھائیں، وہ اپنی ایک حقائق کی دنیا کو تسلیم کر لیں، وہ اپنے حقوق کو واضح طور پر سمجھ لیں، وہ حدیں سیٹ کر لیں اور ان حدوں پہ اصرار کر لیں، اور کم سے کم بات کریں، باڈی لینگویج خراب نہ کریں، صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ تو اس صورت میں ان کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اس کے لیے آپ کا آگے سوچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے یہ جو بچے نشے کی بیماری میں ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ جادوگر ہوتے ہیں، تو جادوگر کس وجہ سے کہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا کہنا ہے، پھر آپ نے کیا کہنا ہے، پھر انہوں نے کیا کہنا ہے، وہ 6 ہاتھ آگے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو اگر آگے سوچنے کی تربیت حاصل ہو جائے، جو کام کریں اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور اگر آپ یوں سوچنا شروع کر دیں بیک اینڈ فورتھ، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، کہ میں یہ کہوں گا تو وہ کیا کہے گا، وہ یہ کہے گا تو میں کیا کہوں گا، کیونکہ ایٹ لیسٹ اس میں سے 50% باتوں کا آپ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا تو وہ کیا کہے گا۔ تو اس میں 50% باتیں کا پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اور کیا میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے گالی نہیں دینی، یہ اگر آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے اس کا مقابلہ کسی برے انسان سے تشبیہ دے کے نہیں کرنا، آپ نے کوئی طنز نہیں کرنی، اور آپ نے اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی خراب پیش گوئی نہیں کرنی، آپ نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دینی، اور آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اے نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو اپ ہولڈ کرنا ہے، ریچولز کو اپ ہولڈ کرنا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کتنے والدین ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں رہتے کہ وہ اپنے بچے کو گلے لگا سکیں یا اس سے پیار کر سکیں۔ کتنے میاں بیوی ہیں جن کے ریچولز ختم ہو گئے ہوتے ہیں، بہت سارے میاں بیوی ہیں جو ایک کمرے میں نہیں رہتے، وہ ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے اور ریچول میں سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بہت سارے میاں بیوی ایسے ہیں جنہیں صدیاں بیت جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا اظہار نہیں کرتے، حالانکہ انہیں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے رغبت ہوتی ہے، لیکن وہ زبان پہ یہ بات نہیں لاتے۔ اس سے مدد نہیں ملتی، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ لہذا جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل بندہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی زندگی میں صرف آسان لوگ آئیں تو آپ ڈم ہو جائیں گے، آپ ڈم ہو جائیں گے، آپ کی عقل میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں، کوئی بحران نہیں، کوئی مشکل نہیں، تو سمجھ لیں کہ کوئی عقل نہیں۔ عقل آتی چیلنج سے ہے۔ جیسے آپ وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کے مسلز بنتے ہیں، کیونکہ مسلز کو وزن کا چیلنج دیکھنا پڑتا ہے۔ تو انسان نے دنیا میں ساری ترقی اسی طرح کی ہے کہ ان کو مشکلات تھی، انہوں نے آسانیوں میں بدلی۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ فرسٹ کلاس دنیا بنا کے پھر انسانوں کو بھیج تک جاؤ موج کرو۔ پر اللہ نے ایک ایسی دنیا بنا کے انسانوں کو بھیج دیا جس میں انسانوں کو پل پل سوچنا پڑتا تھا کہ اس مشکل کا کیا کروں اور اس مشکل کا کیا کروں، اور اس سے انسان کا دماغ چلنا شروع ہوا، اور اس کے دماغ کے خلیوں نے آپس میں باتیں کرنا سیکھ لیا، پھر اس نے بولنا سیکھ لیا، پھر اس نے سوچنا سیکھ لیا، پھر اس نے مذاکرات کے اصول بنانے سیکھ لیے، اور پھر انسان نے اپنی صحت کے چیلنجز کو دیکھنا شروع کیا۔ ابھی آپ پہلے کی نسبت بہت کم سنتے ہیں کہ لوگوں کو
دل کی حرکت بند ہونے سے موت کا سامنا ہو. ابھی دنیا میں زیادہ تر بڑا چیلنج کینسر کا ہے، یا اس سے بھی بڑا چیلنج اپنے آپ کو نقصان چیلنج ہے دنیا میں. نشے کا چیلنج ایک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا میں. تو ان سب چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنے دماغ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا بگیسٹ ریسورس ہے اس دنیا میں اچھی طرح مزے سے زندگی گزار کے جانے کا بیسٹ ریسورس ہے. تو پھر آپ عروج سے عروج کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. ایک چوٹی کے بعد آپ دوسری چوٹی سر کرتے ہیں، پر اس کے اندر فرق ہوتا ہے. پہلے زندگی کے 25 سال جو ہیں وہ آپ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں. پھر دوسرے 25 سال عموماً آپ مال و متاع، کامیابی، نام کا ڈنکا بجانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور تیسرے 25 سال پھر آپ خوشیاں، تعلقات اور اپنی زندگی کو سہل بنانا، کیونکہ طاقت کم ہو رہی ہے. اور پھر چوتھے 25 سال روحانیت کے ہوتے ہیں کہ اب واپسی کتنے اچھے طریقے سے جانا ہے. یہ جو واپسی کا سفر ہے نا، یہ بندہ اس کے لیے جتنی اچھی پریپریشن کر لے تو اور اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. کہ ہر روز آپ تقریباً پریپیئرڈ رہیں. ہر روز آپ دنیا سے جانے کے لیے تقریباً پریپیئرڈ رہیں. اور دوسرا ہر روز جب آنکھ کھلے تو آپ پریپیئرڈ ہوں اس دن کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے، ایکسائٹیڈ ہوں.